انصاری قادری شتاری ہیں۔ آج ہم لوگ ان کے 522ویں عرس میں حاضر ہیں۔ یہاں پر آج سے 35 سے 40 سال پہلے یہاں پر ایک ویران بستی تھی اور انتظامیہ کمیٹی بھی نہیں تھی، نہ کوئی آنے جانے والا تھا۔ جب آبادی بڑھی تو بدایوں شریف میں جو یو پی میں ایک شہر واقع ہے، ایک تاریخی اور قدیمی شہر ہے، وہاں کے صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ کے صاحب سجادہ حضرت علامہ و مولانا شیخ عبدالحمید محمد سالم قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 35 سے 40 سال پہلے یہاں پر عرس کا باقاعدہ آغاز کروایا۔ ابتدا میں تو بہت کم لوگ ہوتے تھے اور ہلکے ہلکا بڑھتا گیا، اور انہوں نے اپنی کوششوں سے اور اپنی محنتوں سے انہوں نے یہاں پر بڑے انتظامات کیے، اور یہاں پر ان کے وسیلے سے اور ان کے آنے کے بعد سے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور آج اتنی بڑی شکل میں یعنی تقریباً یہ صوبہ مہاراشٹر کے جو چند بڑے آراس ہوتے ہیں، جو چند بڑے عرس ہوتے ہیں، ان میں سے یہ عرس مانا جاتا ہے۔ اور اس کے عرس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس عرس میں نہ تو میلے لگتے ہیں، نہ اس عرس میں خرافات ہوتی ہے، نہ اس عرس میں غیر شرعی اور حرام کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس عرس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ اہم چیز جس پر فوکس کیا جاتا ہے، جس پر توجہ دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر نماز کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، تزکیہ و تصفیہ پر توجہ دی جاتی ہے، حلقہ ذکر کروایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس 522 کا جو عرس میں ہم جو حاضر ہیں، اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رہی کہ کل رات میں جو صاحب عرس ہے، جن کا عرس ہم منا رہے ہیں، ان کے پیر و مرشد جن سے ان کو خلافت ملی، ان کا نام تھا حضرت سیدنا شاہ احمد جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی یاد میں ایک محفل منائی گئی۔ اس محفل کا اختتام عشاء کی نماز سے پہلے ہو گیا۔ عشاء کی نماز ہم نے ادا کی، اس کے بعد لوگوں نے لنگر عام تناول فرمایا، اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے آرام میں لگ گئے۔ آج فجر کے بعد سے کچھ اس طرح سے ترتیب تھی کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو آرام کا موقع دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے قرآن خوانی کی، اور تقریباً 9:30 بجے پرچم کشائی ہوئی۔ پرچم کشائی کے کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پرچم کشائی کے ذریعے سے اس بات کا اعلان ہے کہ اب عرس کا باقاعدہ افتتاح اور ابتدا ہو چکی ہے، اور عرس شروع ہو چکا ہے، اس بات کو بتانے کے۔ اس کے بعد ایک محفل ہوئی جس میں نعت و منقبت کا اہتمام ہوا، اور لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ کسی نے نعت پڑھی، کسی نے منقبت پڑھی، صاحب عرس کی شان میں منقبتیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی گئی، لنگر کا اہتمام ہوا، پھر ظہر کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام ہوا، لوگوں نے قرآن خوانی کی، فاتحہ کا اہتمام ہوا۔ پھر عصر کے بعد ایک اور محفل کا یہاں پر انعقاد ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ صاحب عرس کے مزار کی سندل کا بھی اہتمام کیا گیا، سندل اور چادر پوشی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزار کو غسل دیا گیا، وہاں پر سندل کا اہتمام کرنے کے بعد نئی چادریں پیش کی گئی، اور مغرب کے بعد حلقہ ذکر ہوا، جس میں جو ہے جو چند صحیح احادیث سے جو وظائف اور اذکار آئے ہیں ان کو ذکر کا ان کو جو ہے ان کا ورد کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو حضور صاحب سجادہ جو اس وقت جو گزشتہ صاحب سجادہ جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا، ان کے جانشین اور ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری عشقی بدایونی ازہری، یہ فی الوقت یہاں کے صاحب سجادہ ہے۔ انہی کی سرپرستی میں، انہی کی نمائندگی میں اس عرس کی ساری تقریبات انجام پا رہی ہے، اور عرس کا جو ہے یہ سارے نظم اور انتظام انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا سب سے اور اب یہ ہے کہ اب عشاء کے بعد یہاں پر ایک امام الاولیاء کانفرنس کا انعقاد ہوگا، اور یہ سب سے بڑی کانفرنس کہلائی جاتی ہے صوبہ مہاراشٹر میں یا ولایت مہاراشٹر میں، جو ہے ایک بڑی جو چند منظم اور باصلیقہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں ان میں سے اس کانفرنس کو شمار کرایا جاتا ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں عرس امام الاولیاء کانفرنس، امام الاولیاء کانفرنس۔ پھر رات میں اور ابھی تو لنگر مغرب کے بعد جو ہے لنگر کا اہتمام کیا گیا، اب اس کے بعد عرس امام الاولیاء کانفرنس ہوگی۔ اس کے بعد لوگ جو اپنے اپنے آرام گاہ پر چلے جائیں گے، اور فجر کے بعد ایک فاتحہ ہوگی جس میں جو ہے قرآن کی تلاوت کی جائے گی، چند آیتیں پڑھی جائے گی، صورتیں پڑھی جائے گی، اور عرس کا جو ہے اختتام عمل میں آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انتظامی امور جو یہاں پر جو سنبھالتے ہیں، جو ناظم عرس یا ناظم اس پورے سسٹم کے جو ناظم ہیں، یہ پورا سسٹم جو چلاتے ہیں، وہ ہے جانشین خلیفہ تاجدار اہل سنت، جن کا میں نے آپ کے سامنے پہلے نام لیا تھا، حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم القادری کے ایک وفادار جانثار مرید اور خلیفہ حضرت
حافظ عبدالقیوم قادری راجی پوناوی صاحب، وہ یہ پورا سارا انتظام سنبھالتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ جو 2-4 احباب جو ہیں، جس میں سے مرحوم ہمارے غوث محی الدین جیلانی صاحب، جن کا بھی کورونا کے جو ہے اس میں لہر میں ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ابھی انتظام کے جو امور ہیں ان کے بھائی حاجی رئیس قادری صاحب، دوسرے ان کے بڑے صاحبزادے انظر قادری صاحب، اور ان کے دوسرے صاحبزادے زہد صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادگان، ان کے شہزادگان، ان کی فیملی کے ممبرز اور ان کے دوست و احباب اس پورے عرس کو جو ہے اس کا تعاون کرتے ہیں، اس میں مدد کرتے ہیں اور یہ پورا سسٹم چلاتے ہیں. اور آپ اس عرس کے ویڈیوز دیکھیں گے، اس عرس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنے ہی منظم سلیقے اور وقار کے ساتھ جو ہے اس عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس عرس کا پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اہل اللہ سے جڑیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے مشن پر چلیں، خرافات سے دور رہیں، ذکر و اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں. صاحب سجادہ جو جانشین تاجدار اہل سنت اور یہاں کے سرپرست ہیں، وہ ہر محفل میں، ہر عرس میں، ہر تقریب میں، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کی بات کا ضرور اعلان کرتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خوب دیکھ بھال کریں، بڑوں کا کہنا مانیں، ان کا سلیقے سے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن اور شانتی جو ہے نصیب فرمائے، اور امن و شانتی کا پیغام یہاں سے صبح مہاراشٹر کے تقریباً ساری شہروں سے لوگ آتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ پونا، اور پونا کے جو علاقائی جو دوسرے تعلقے ہیں جیسے جنر ہے یا کھڑکی، پمپری، ان جگہوں سے یہاں پر زائرین آتے ہیں. اور دوسری جو بڑی جگہ جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہ ممبئی بڑا سینٹر مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ پربھنی، ناندیڑ اور باقی تھوڑے لوگ جو ہے تقریباً صبح مہاراشٹر کے ہر ایریے سے اور ہر شہر سے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باہری زائرین ہیں ان میں کلکتہ، اس کے کافی لوگ آتے ہیں کلکتہ سے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مغربی بنگال سے کافی لوگ آتے ہیں. اور کثیر تعداد میں ضلع بدایوں، شہر بدایوں جو اتر پردیش کا ایک مشہور اور تاریخی شہر ہے، وہاں سے کثرت کے ساتھ لوگ آتے ہیں. ویسے تو من جملہ تو پورے اتر پردیش، پورے صوبے اتر پردیش سے لوگ آتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ شہر بدایوں یا اس کے مسافات یا اس کے آس پاس کے جو ایریا اور تعلق ہے وہاں سے لوگ یہاں پر زیارت کرتے ہیں. آپ کا نام بتا دیجیے. آپ کا میرا نام عبدالعلیم قادری ہے، میں اسی شہر اورنگ آباد کا رہنے والا ہوں، اور میری پوری تعلیم و تربیت بدایوں شریف کے مدرسہ عالیہ قادریہ میں ہوئی. وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی اور فی الوقت میں ابھی زیر تعلیم ہوں. میں جو ہے جامعہ ازہر، ایک ہندوستان کے پورے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر یونیورسٹی اس کو کہا جاتا ہے، مصر میں جو ہے، میں وہاں پر ابھی فی الحال میں وہاں پر ایم اے کا طالب علم ہوں. اور آپ حضرات نے میرے لیے دعا فرمائی.